بات آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا. سر مجھے بطور بھائی تو میں ان سے ملتا تھا، لیکن میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نے گھر میں ان سے تھوڑا سا پڑھا. جب میں بی ایڈ کر رہا تھا تو ان دنوں وہ ان کے ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا. تو بی ایڈ کا امتحان میں نے سوچا کہ میں اگلے سال دے دوں گا. تو ایسے ہی ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا، داخلہ فارم دیے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں اگر امتحان دے دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان دنوں میں آپ تیاری تو نہیں کر رہے. میں نے کہا جی آپ سے کر لوں گا. اچھا، گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ لیٹ کے مجھے پڑھاتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لفظ تھا، جسے کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کلزم بن جانا، اور عام زندگی میں وہ بڑے آہستہ بولتے تھے، آہستہ چلتے تھے. لیکن اور خیال یہ کیا جاتا ہے جن لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، وہ شاید آہستہ بولتے ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کے شاگرد اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کا ایک ایک لفظ سننے والا ہوتا تھا اور ایک ایک لفظ یہاں آ جاتا تھا. اور آپ یقین کریں، میں نے بی ایڈ کا امتحان بغیر کتاب پڑھے جو وہ مجھے پڑھا دیتے تھے میں اگلے دن جا کے دکھاتا تھا. تو میرے لیے یہ سعادت کی بات بھی ہے کہ میں ان کا شاگرد بھی رہا. جہانیہ کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، جہانیہ سے وفا کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، تو اس میں ایک وفادار تاریخ جہانیہ، فرزندان جہانیہ، جہانیہ کا والا خاندان کا مصنف سید اشرف مشہدی کا نام ضرور آئے گا. سید اشرف مشہدی ہمارے کزن ہیں، چچا زاد ہیں، استاد رہے، اب بھی استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے. آج کی اس تقریب میں وہ بھی موجود ہیں. اس کتاب میں ان کا مضمون ہماری خاندان کا جومر، جو انہوں نے فاروق بھائی کے بارے میں لکھا، وہ بھی موجود ہے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دوں گا جناب اشرف مشہدی کو. اشرف مشہدی صاحب نے ہمارے خاندان پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، گہیالہ کا مشہدی خاندان. جناب اشرف مشہدی. دیکھا پلٹ کے عکسِ وفا کل تیرے بغیر، دیکھا پلٹ کے عکسِ وفا کل تیرے بغیر، آنسو سمندروں کے تھے جلتل تیرے بغیر. ملتی نہیں ہے دل کو تیری دید کی خوشی، ہوتے نہیں ہے درد مکمل تیرے بغیر. صاحبوں اور صاحبات، بیٹوں اور بیٹیوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسٹیج پر چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف علی مشہدی کا سلام قبول کیجیے. میں شکر گزار ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے عملہ کا، انتظامیہ کا اور ارباب بست و کشاد کا. اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس شعبہ کے ہیڈ میرے کلاس فیلو بھی آج نکلا ہے، راؤ صاحب. تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے انسان کے بارے میں، اپنے رفیق کار کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں چھپنے والی اس کتاب کو بڑی پذیرائی دی. اور ساتھ ساتھ طارق جاوید مشہدی صاحب کی اس بات میں حوصلہ افزائی بھی ہوئی. اور میں شکر گزار بھی ہوں، اور مجھے یہ چیز بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. اور یہ انتظامات دیکھتے ہوئے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، مہمان انہی جیسے ہر روز نہیں آتے، مہمان انہی جیسے ہر روز نہیں آتے. بڑی شان سے بیٹھے ہیں، یہی شان مبارک ہو. ہم سب کی یہ خواہش ہے یہ روز چلے آئیں، یہ مان ہمارا ہے، یہ مان مبارک ہو. ساتھیوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جہاں ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی عرصہ تک پڑھاتے رہے، اس شعبہ کے وہ ہیڈ رہے، اور انہوں نے یہاں
سے سینکڑوں طلبا کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. میں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ یوں دعا کر رہا ہوں. خدا کرے یہ سلسلے رواں رہیں دواں رہیں. خدا کرے یہ سلسلے رواں رہیں دواں رہیں. اس طرح کے کام میں حوصلے جواں رہیں. پرچم تعلیم کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم پرچم تعلیم کو بلندیاں نصیب ہوں. اس سمے کو دیکھنے کو ہم سبھی قریب ہوں. آمین ثم آمین. میں شکر گزار ہوں پروفیسر نسیم شاہ صاحب کا، جنہوں نے اپنے مضمون میں اس طرف اشارہ کیا اور طارق صاحب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ کتاب آنی چاہیے. اور طارق صاحب نے، حقیقت ہے کہ اسی دن سے کمر کس لی. ڈاکٹر صاحب کے اساتذہ، ان کے کولیگز، ان کے شاگردوں اور خاندان کے تمام افراد سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے اپنے ویوز جمع کیجیے. جب تمام مٹیریل اکٹھا ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کو یکجا کرنے کے بعد محترم شمیم ترمذی صاحب کے سامنے رکھا کہ سر آپ اس کو ذرا دیکھیے. یقین کیجیے یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کتابیں ایسے ہی چھپ جاتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کتاب کا چھپنا کھیل نہیں ہے، چھپتے چھپتے چھپتی ہے. کئی سال لگ گئے یہ کتاب مرتب ہونے میں. ڈاکٹر صاحب نے پوری انگریزی کے ساتھ، جب بھی ہم طارق مشہدی صاحب سے پوچھتے کہ کتاب کہاں تک پہنچ تو کہتے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے. وہ بڑی انگریزی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں، کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں، تشریح و توضیح کر رہے ہیں. اور بالآخر ایک دن میں نے فون کیا تو طارق صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب کو فائنل کر دیا. اب وہ کمپوزنگ اور پبلشنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے. تو اس موقع پر میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار بھی ہوں اور اس شعر کے ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. تیری خوشبو نہیں ملتی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا. کیونکہ ڈاکٹر انوار صاحب کا بہت پیار کا تعلق تھا ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی سے، تو ایک شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں. ہر حسین چیز میں خوشبو ہے تیرے ہونے سے، ہر حسین چیز میں خوشبو ہے تیرے ہونے سے، مہکا مہکا تیرے آنے سے اے سما لگتا ہے. صاحبو، میں تو ایک طالب علم ہوں، اساتذہ نے بہت کچھ بیان کر دیا. میں صرف چند منٹ اور بول کے اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. صاحبو، اس کتاب پہ 255 صفحات ہیں. اس میں 18 مضمون ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے دوسرے شخصیات پر لکھے ہیں. ممتاز مفتی صاحب کے بارے میں لکھا ہے، قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں لکھا ہے، دیگر شخصیات کے بارے میں لکھے ہیں. پھر اس میں تقریباً غالباً 30 کے قریب مضمون ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ان کے اساتذہ نے، ان کے کولیگ نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے خاندان کے افراد نے، باجی رضوانہ صاحبہ، بیٹی زلیرہ فاروق اور صاحبزادے حسن فاروق کا مضمون بھی اس میں شامل ہے. خالد مشہدی صاحب کا مضمون شامل ہے، اسحاق بھائی کا مضمون اس میں شامل ہے. میں کس کس کا نام لوں؟ میں جس طرف دیکھتا ہوں ان کے لکھنے والوں کے نام موجود ہیں. انہوں نے تمام زندگی بڑے پیار سے بسر کی. میں کیا بیان کروں؟ مجھ سے پہلے جتنے مقررین حضرات آئے انہوں نے اتنی محبت اور شرف احتیاط کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ ان کا
ظاہر اور باطن بیان کیا کہ میں اور کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں البتہ میں ان لمحات کا ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. کووڈ-19 میں بڑے بڑے ہیرے یہاں سے اٹھ گئے. 5 جنوری 2021 صبح کی اذان کے بعد اسحاق مشہدی صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا فون آیا. میں جہانیہ گنج کے اٹاٹوں میں رہتا ہوں, یہ ہاؤسنگ اسکیم میں رہتے ہیں. ان کا فون آیا کہ بھائی جان فوت ہو گئے. تو اس وقت مجھے ڈاکٹر عبید الحیدری جو کبیر والا کے رہنے والے ہیں, ایک وقت تھا کہ وفا حجازی, عبد الرحمن وفا حجازی کبیر والا کے شاعر تھے, وہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے ایک قطعہ ان کے لیے کہا تھا جو مجھے اس وقت یاد آ گیا. ادب کا چمن سے چتا مر گیا, تقریباً صورتحال ایسی تھی. ادب کا چمن سے چتا مر گیا, یہ ہم مر گئے یا وفا مر گیا. لگائے گا کون اب کنارے تجھے, سفینے تیرا نا خدا مر گیا. میں اپنی اہلیہ کو لیے تھوڑی دیر کے بعد اسحاق بھائی کے پاس پہنچا. یہ خود کئی سال تک بیمار رہے تھے, کمزور و ناتوان تھے. میں خود رقیق القلب انسان ہوں, لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو پگھلنے سے بچایا. جب ہم دوپہر کے وقت واکٹ ٹاؤن فیز 2 میں مشہدی صاحب کے گھر میں پہنچے تو وہاں اتنی اداسی تھی, اتنی خاموشی تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی واضح سنائی دے رہی تھی. اس وقت میرے منہ سے کچھ اشعار بلکہ ایک شعر میری زبان پہ آ گیا. نہ ڈھونڈ وہ بہاریں دل غم نصیب مت رو, نہ ڈھونڈ وہ بہاریں دل غم نصیب مت رو, تجھے ہے تلاش جس کی وہ گزر گیا زمانہ. میں وہاں ان کے بہت سے شاگرد آئے, بہت سے کلیگ آئے, اور گھر میں ان کی ایم اے کی طالبات, ایم ایڈ کی طالبات, ایم فل کی طالبات, ان کی آنکھیں بلند ہو رہی تھی. نماز ظہر کے بعد جب ان کی نماز جنازہ پڑھی جانے لگی تو طارق مشہدی صاحب نے ان کا مختصر سے الفاظ میں تعارف کروایا اور ان لوگوں کو شکریہ ادا کیا جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور انہیں اس جہان سے رخصت ہوتے ہوئے آخری دیدار کرنے کے لیے آئے تھے. پھر نماز جنازہ کے بعد جب ان کو نیا چوک, نیا شہر کے قبرستان میں دفن کیا گیا, ہم دعا کر رہے تھے اور سامنے ان کی قبر تھی. اور رخصت ہوتے ہوئے میں آپ سے بھی رخصت ہوتے ہوئے وہ شعر پڑھتا ہوں جو میرے آج کے خیال پہ ابھرا. فاصلہ قرب بنا اور قرب بھی ایسا کہ مجھے, فاصلہ قرب بنا اور قرب بھی ایسا کہ مجھے دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی ہے. والسلام.